آیت کریمہ نمبر 53-54 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل کی آیت میں آپ نے سماعت کی، اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، اور جو یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور ایسے طبقے کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ ہمیں بچائے، سب کو بچائے۔ لیکن ساتھ ساتھ ضمن میں آپ نے سنا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ طرح طرح کی تعویلیں کر کے دوڑ دوڑ کر یہود و نصارہ کو گلے سے لگائیں گے، ان کے گلے سے لگتے رہیں گے اور تعویلیں کریں گے، جی حالات کا تقاضا ہے، گردش زمانہ ہمیں تباہ نہ کر دے، کچھ دنیا میں بھی رہنا ہے۔ آج اللہ نے ذکر کر کے فرمایا اگلی دو باتیں، فرمایا یہ طبقہ جو دوڑ دوڑ کر یہود و نصارہ سے دوستیاں لگاتا ہے، سادہ قسم کے مومن بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں او جی دیکھو یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں، یہ پکے دیندار ہیں، یہ پکی قسمیں اٹھاتے ہیں، ہم تمہارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو ان سب کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، یہ میرے حکم کو حکم ہی نہیں سمجھا اور یہود و نصارہ کی دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ ان کے اعمال ضائع ہیں، چاہے مومن ہیں چاہے کوئی بھی ہیں۔ اور پھر اسی ضمن میں سخت ترین انداز اختیار کر کے فرمایا مسلمانوں یاد رکھو تم میرے فیصلے کو چھوڑ کر، میری کتاب کے حکم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی طرف چلے جاؤ، مرتد ہو جاؤ، دین سے پھر جاؤ، میرے دین کو نقصان نہیں ہوگا۔ میں رب دین کا محافظ ہوں، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ تم سارے مرتد ہو جاؤ گے، میں نے دین کو جب تک قائم رکھنا قیامت تک رکھوں گا، میں اس کے لیے ایک اور قوم تیار کر کے لاؤں گا جو دین کی حفاظت والی ہوگی۔ تم تعویلیں کرو، تم جو کچھ کرتے کرو۔ اور پھر اللہ نے اس جماعت کی صفات بھی ذکر کی ہیں کہ سچی جماعت جو دیندار جماعت ہوتی ہے اس کی صفتیں یہ ہوں گی، ایک وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، اس کے مقابلے میں یہود و نصارہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوگی، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرے گا، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ نمبر 3 فرمایا وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ نمبر 4 نمبر 5 فرمایا وہ دین کے غلبے کے لیے کفر سے بھی ٹکرائیں گے، جہاد کریں گے، چاہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو۔ اور نمبر 5-6 فرمائی کہ وہ حق بات کہنے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے بھی نہیں ڈریں گے۔ اللہ فرمایا یہ اللہ کا خاص فضل ان پہ ہوگا، وہ بھی غرور نہ کریں کہ ہمیں یہ صفات مل گئی ہیں۔
فرمایا اللہ جسے عطا کرتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے پھر تھوڑی سی بات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کل آپ نے سنا تھا، آگے اسی سے آگے اللہ نے احکام صادر فرمائے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، جو بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ لیکن بیمار لوگ فرمائے دوڑ دوڑ کر پھر بھی یہودیوں سے کے گلے لگیں گے، اور سادہ مسلمان کیا کہیں گے جو سادہ قسم کے ہوں گے، حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ، اور کہیں گے الَّذِينَ، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہ کہیں گے ان کی صفائی میں، اَهَؤُلَاء، کیا یہ لوگ الَّذِينَ، وہ اقسموا جو قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں اٹھاتے ہیں یہ، انہم لمعکم، بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھو جی وہ قسمیں اٹھا کر کب کلمہ پڑھتے ہیں، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں مسلمان ہیں، تو مسلمان بھی کہیں گے یہ تو تمہارے ساتھ ہیں جی، لیکن اللہ کہتا ہے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ہی ضائع ہو گئے ہیں، قرآن کے حکم کو حکم ہی نہیں سمجھا۔ فَأَصْبَحُوا، پھر وہ ہوں گے بالآخر خاسرین، گھاٹا پانے والے۔ جتنا بھی یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت، بالآخر گھاٹا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی گھاٹا ہوگا، بالآخر ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ آگے اللہ نے سخت تنبیہ کی ہے، مسلمانوں تم اللہ کا حکم چھوڑ کر سارے پلٹ جاؤ، مرتد ہو جاؤ، میرے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، میں تو قرآن کی حفاظت والا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، من یرتد، جو پلٹ جائے، منکم، تم میں سے، من یرتد، جو مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، اللہ کے دین سے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جو بھی پلٹ جائے، مرتد ہو جائے دین سے، فلا یضر اللہ، وہ اللہ کو نقصان نہیں دے گا، نہ دین کو نقصان ہوگا، بلکہ فسوف یأتی اللہ، پھر ان قریب اللہ لائے گا، بقوم، ایک ایسی قوم، یحبہم، اللہ ایک اور قوم لائے گا جس سے دین کا کام لے گا۔ کیسی قوم ہوگی جی؟ اب ان کی صفات سنو۔ نمبر 1، یحبہم، اللہ انہیں پسند کرے گا، ویحبون، اور وہ محبت کریں گے، پسند کریں گے، ہو، اللہ کو، اللہ کے حکموں کو۔ نمبر 3، اذلۃ، وہ مومن حقہ کی جماعت ہوگی، وہ نرم ہوگی، علی المؤمنین، مومنوں پر نرمی کرنے والے، اعزۃ، وہ سخت ہوں گے، غالب ہوں گے، پکڑ والے ہوں گے، علی الکافرین، کافروں پر۔ یہ سچے مومنوں کی صفت ہے۔ اور نمبر 5، یجاہدون، وہ جہاد بھی کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ نمبر 6، ولا یخافون، اور وہ لوگ ڈریں گے بھی نہیں، لومۃ لائم، ملامت گر کی ملامت سے، اپنے بیگانے ان کو تانا دے گے، تانا دیے بغیر دین کا کام کرتے رہیں گے، چھوڑو جی لگے رہو۔ اور فرمایا یہ صفتیں، یہ جماعت کیا ہے، اللہ نے یہ نوازا ان کو، ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، یؤتی، وہ دے دیتا ہے، ہی، اپنے فضل کو، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ واسع، اور اللہ ہے بڑی وسعتوں والا، علیم، وہ خوب جانتا ہے کون کیا ہے، کس کے دل میں دین کی قدر اس کو نواز دوں، وہ سب جانتا ہے، اسی کے مطابق فیصلے کرے گا۔ کل آپ نے تفصیل سے سنا تھا، ریاست مدینہ بننے کے ساتھ ہی یہود و نصارہ نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تھی، اللہ نے فرما دیا ان کو دوست نہ بنانا۔ لیکن سادہ قسم کے مسلمان بیچارے کہنے لگے، دیکھو جی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، دیکھو جی ہمارا کاروبار ہے، دیکھو جی یہ بھی ہے۔ اللہ نے ان کی بھی تنبیہ کی ہے، فرمایا خبردار یہود و نصارہ کی بات نہ کرو، جو آئندہ دوستی لگائے گا ان سے وہ انہی میں سے ہوگا۔ صحابہ رک تو گئے، اس وقت تو رک گئے، وہ سچے صحابہ عظمت والے لوگ تھے، وہ تو قرآن پر جان دینے والے، نبی کے اشاروں پر جان دینے والے تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ لیکن اللہ کو پتہ تھا قیامت تک آنے والے بھی ایسے آئیں گے، 2 قسم کے ہوں گے، ایک دنیا کے مفاد کے لیے یہود کی طرف میلان رکھیں گے، اور ایک سادگی میں آ کر
مار کھا جائیں گے، سادہ لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ نے آج ان کا ذکر کیا ہے، کل بھی بتا دیا کہ بہت سارے لوگ تو یہ کہیں گے نقشان تصیبنا دائرہ، کہ جی گردش زمانہ کا ہمیں خطرہ ہے، حالات بڑے سخت ہیں، اگر یہود و نصارہ سے ہم نہیں ملتے، ایڈ نہیں لیتے تو نقصان ہو جائے گا نا، چلنے دو ہمیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، ان قریب یہ بھی شرمندہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ دوسرا طبقہ سادہ لوگ مسلمانوں کو تو کہتے دیکھو جی یہ یہود و نصارہ ہیں جیسے کیسے ہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن تو اللہ نے اس کو بھی فرما دیا جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ مسلمان ہیں، دیکھو جی یہ فلاں ہیں، ان کے لیے بھی سخت ترین تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا قرآن کے مقابلے میں یہودیوں سے محبت کرو گے، قرآن کے مقابلے میں عیسائیوں سے محبت کرو گے، اللہ کا حکم چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہو جاؤ گے، آخرت چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے دو گے، فرمایا تمہارے نیکیاں بھی اللہ ضائع کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی ذکر کیا شرک ہے، وہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، نبی تو بھی اللہ کی ذات و صفات میں، عبادت میں، طاعت میں کسی کو شریک کرے گا تیرے سارے عمل ضائع۔ شرک بڑی گندی چیز ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں، بظاہر غلطی چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک آدمی قرآن کی توہین کر دے، ساری نیکیاں ضائع، حاجی تھا، نمازی تھا، صدقے تھے، خیراتیں تھیں، زکاتیں تھیں، سب ضائع۔ یہ ایک ایسا جرم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کر دے، اس کے سارے اعمال ضائع ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ تو عام مسلمان کے تھوڑے بہت ذہن میں ہے، تھوڑے بہت، باقی آج کل ایسے بھی مسلمان ہیں کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایک جرنل بات کر دی تھی قرآن کے خلاف، کوئی حرج نہیں ہے، نبی کے خلاف بول دیتے ہیں، کہتے ہیں جرنل سی بات تھی۔ یہ بھی دور آ گیا، اللہ معاف فرمائے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے جو مسلمان شیوا طبقہ، یہ تو ذرا دین سے دور طبقہ یہ باتیں کرتا ہے نا، بعض دفعہ مسلمان غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ تو شرابی ہے، حقیر سمجھا ہے۔ ایک ہے شراب کو برا کہنا، وہ جائز ہے، گناہ کو برا کہنا پڑتا ہے، لیکن بندے کو حقیر نہ سمجھو، اس کے جرم کو برا سمجھو، اس کی حرکت کو برا سمجھو، اور یہ کہہ دیا جائے یہ پکا جہنمی ہے، ہم تو ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں بچایا، ہم نیک لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کا غرور بھی اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کوئی ایسا بول تکبر کا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر سمجھے، اللہ اس وقت اپنے جلال میں آ کر کہتا ہے تو کون ہے کہ میری بخشش کے فیصلے تو کرتا ہے، یہ مسلمان تو فلاں ہے، دفع کرو اس کو، یہ تو آج بھی جہنم میں، کل بھی جہنم میں، ہم ہیں۔ فرمایا تو کون ہے ایسے؟ اللہ، وہ حدیث میں آتا ہے دو بھائی تھے، دو دوست تھے، کاروبار ایک تھا، ایک نیک آدمی تھا، نمازی تھا، دین کا کام کرتا رہتا، کمائی کر کے صدقے بھی کرتا، زکاتیں بھی دیتا، غریبوں کی مدد بھی کرتا، بس دین کے تقاضوں پر تھا۔ دوسرا پیسہ آیا، دونوں پارٹنرشپ پہ تھے، پیسہ آیا، کھایا، اڑایا، بدماشی پہ لگایا، شراب پہ لگایا، شرابیوں پہ لگا دیا، پیسہ ختم۔ پھر کہتا ہے یار تھوڑے سے پیسے دے دو، میرا خرچہ نہیں ہے۔ دوست اس کو سمجھاتا ہے یار اپنے پیسے کو بچا، تو کس شرابوں پہ، کبابوں پہ، بدماشوں پہ، عیاشیوں پہ کہاں لگا دیتا ہے؟ دین کا کام تیرے اندر کوئی نہیں ہے، دین والوں کو نہیں دیتا ہے، دین پر نہیں خرچ کرتا ہے، تو حرام کاموں پہ خرچ کرتا ہے۔ بار بار سمجھاتے وہ بعد نہیں آیا، ایک دفعہ پیسے لینے آئے، اس نے کہا حدیث میں آتا ہے، سمجھایا، اس نے کہا تو چھوڑ، مجھے پیسے دے دے، مجھے ضرورت ہے، میں جو ہوں جو بھی ہوں۔
اس نے کہا خدا کی قسم، یہ الفاظ تھے اس کے، خدا کی قسم تیری بخشش نہیں ہوگی، تو مردار مرے گا، تو کیا کام کرتا ہے، تجھے میں سمجھا کر تھک گیا ہوں، خدا کی قسم، غرور میں آ کر کہہ گیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرمانے لگے، اللہ نے نبی کو بتایا وَمَنْ يَتَأَلَّ عَلَيَّ، یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، بخشنے والا میں، اور یہ کہتا ہے خدا کی قسم تجھے خدا کوئی نہیں، اللہ نہیں بخشے گا۔ کون ہے جو میرے مقابلے میں آ کر قسمیں اٹھاتا، اس کو میری عفو والی شان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی معافی والا ہوں۔ جب تجھے نہیں پتہ تو تو غرور میں آ کر کسی کو اتنا حقیر کیوں سمجھتا ہے؟ تو فرمایا جا، میں نے اس کے ساری نیکیاں اس غرور اور تکبر سے برباد کر دی ہیں، اور اس کی عاجزی کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا، جا۔ اللہ اکبر۔ یہ غرور و تکبر بھی انسان کو برباد کرتا ہے۔ یہاں بھی یہ ہے، کبھی آدمی غرور میں آ کر باطل کو اچھا کہتا ہے، ضد میں آ کر باطل کو اچھا کہتا ہے، ہٹ درمی میں آ کر باطل طبقے کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، حق والوں کو پامال کرتے ہیں، اور آج کل یہ روش عام ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ ضد میں آ کر بدماشوں کو، عیاشوں کو، بدکاروں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو اچھا کہہ دیں گے، لیکن ضد میں آ کر کسی دیندار کو، کسی نیک کو، کسی مسلمان کو بھی پامال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا ایسا طبقہ اگر ہوگا حبطت اعمالہم، فل ان کے اعمال ضائع، فاصبحوا خاسرین، نیکیاں کر کے بالآخر یہ گھاٹے والے ہوں گے، نقصان والے ہوں گے، کہ ان کو بڑا نقصان ہوگا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے بڑا سخت تنبیہ کا جملہ فرمایا یاد رکھو میرا حکم ہے یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگاؤ، جو لگائے گا ان میں سے ہوگا۔ اب تم اگر کہتے نا جی وقت کا تقاضا ہے، ہم نے یہ کرنا ہی ہے، تم دین کو چھوڑ بھی دو، مرتد بھی ہو جاؤ، فرمایا میرا نقصان نہیں ہے، نہ میرے دین کا نقصان ہے۔ دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ کبھی کبھی ہمارے ساتھی بھی، ہم بھی متاثر تو ہوتے ہیں کہ یار دین والوں کو فلاں جگہ نقصان ہو گیا، دین کو نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کہتا ہے اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے، قیامت تک میں اس کو محفوظ کروں گا۔ کیسے کرتا ہوں وہ اللہ کا کام ہے۔ وہ کبھی کبھی حفاظت پہ آ جاتا ہے نا، اللہ اکبر، وہ عاجز کو قادر بنا دیتا ہے، اور جب کام کرنے پہ آتا ہے تو قادر کو زیرو بنا دیتا ہے۔ اس کی طاقت ہے حفاظت جو اس نے کرنی ہے، وہ اس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی عجیب قسم کے طریقے سے وہ اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین سے جوڑا ہوا ہے، اور اس دین کی حفاظت کا حصہ اللہ ہمیں بھی بنا دے، یہ کرنا چاہیے۔ باقی اس نے حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا تم سارے مرتد ہو جاؤ، میرا حکم چھوڑو، قرآن کو چھوڑو، مرتد ہو جاؤ، نہ رب کا نقصان ہوگا نہ رب کے دین کا نقصان ہوگا۔ تم سارے دین کو والوں کو گالیاں دے دو، کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ نے دین کی خدمت کرنی ہے، خدمت لینی ہے، جس سے لینی لے کر چھوڑے گا، اور دین کی حفاظت کر کے چھوڑے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو تم بھی سنو، جو دین سے پلٹیں، یہود و نصارہ سے دوستی لگاتے لگائیں، تم بھی سنو من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے بھی دین سے مرتد ہو جائے، دین سے پھرے، یہودیوں کو گلے لگائے، عیسائیوں کو گلے لگائے، باطل کو گلے لگائے، باطل کے ساتھ رشتے ناطے جوڑے، جو بھی تم کرو، فلا یضر اللہ شیئا، تم اللہ کو ذرا برابر نقصان نہیں دے سکتے، فلا یضر دین اللہ، اور تم اللہ کے دین کو بھی نقصان نہیں دے سکتے ہو۔ دین کی حفاظت اللہ کہتا ہے میں نے کرنی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ ہاں اس کے لیے امتحان تمہارا ہے کہ کون اس حفاظت کے دائرے میں آتا ہے، کون مخالفت میں آتا ہے، وہ ایک امتحان ہے۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں سرخروئی نصیب فرمائے۔ باقی اس نے حفاظت تو کرنی ہے۔ دنیا کا امتحان بڑا خطرناک ہے، نہ دین کو نقصان نہ اللہ کو نقصان ہے۔ اللہ دین کے خلاف کام کرنے والا جو بھی آیا، صاحب اقتدار طبقہ آیا، بڑے بڑے طبقے آئے ہیں، اللہ نے آخر ان کو ذلیل کیا۔ دین آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گا۔ قریب دور میں آپ کے سامنے نقشہ ہے،
57 ممالک مل کر نیٹو کی افواج بن کر افغانستان میں B-52 طیارے 2-2 فٹ کے اوپر بمباری کرتے ہوئے جا رہے تھے. 2-2 فٹ کے اوپر بمباری گولہ لگتا تھا اوپر سے، کہ ایسی گولے کہ لگاتار صفائی ہو جائے. واہ رب تو نے کام اپنا کیا. وہ تھک گئے 20-22 سالوں میں اور بھاگنے پہ مجبور آئے، نکلے ایک ایک ہو کر بھاگتے بھاگتے. ہر سپر پاور کرانے والا بھی کہتا ہے میرے مذاکرات ہو جائیں، مجھے کسی طریقے سے باہر کر دو، مجھے کسی طریقے سے باہر کر دو. لوگوں کی منتیں کر کے، ملکوں کی منتیں کر کے باہر ہوا، اور دین والے اسی جگہ اذانیں دے رہے ہیں. دین اسی جگہ آباد ہے. حفاظت اس نے کیسی کی ہے یہ وہ جانتا ہے، اس کا اپنا نظام ہے. سپر پاور، صفر پاور بن گئی ان کے مقابلے میں. یہ خدا کا نظام ہے. اس نے دین کا کام لینا ہے، لیتا ہے. دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے فلسطین کے اندر کیا بمباری ہے، بچے شہید، عورتیں شہید، آبادی کے عام لوگ شہید. لیکن اللہ چند ایک ابابیل بھیجتا ہے، مجاہدین، ان کے بڑے بڑے جرنیل بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی فوج بھی گرفتار ہو جاتی ہے. 80-80 100 ٹینک تباہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، گرفتار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی ہے. یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ نے کام جس سے لینا لے لیتا ہے. اس نے دین کی حفاظت کرنی ہے. فرمایا تم سارے مرتد ہو جاؤ، میرے دین کو نقصان نہیں ہے، نقصان تمہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا تم دین کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑو، مرتد ہو جاؤ، نقصان تمہارا اپنا. میں نے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ایک نئی قوم لے کر آؤں گا. ایک نئی قوم آئے گی، وہ دین کا سہارا بنے گی، وہ میرے دین کی رکھوالی کرے گی، میرے دین کی آبیاری کرے گی، میرے دین کو پھیلائے گی. میں اس سے کام لے لوں گا. اللہ یہاں بھی یہ ذکر کے دوسری جگہ بھی کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم دین سے پھر جاؤ، اللہ ایک اور تبدیل کر کے قوم لائے گا. وہ تمہاری طرح نہیں نکھٹو ہوں گے، وہ دین کے جانثار ہوں گے. یستبدل قوما ثم لا یکونوا امثالکم. وہ تمہاری جیسے نہیں ہوں گے. اللہ نے ایسے کیا بھی، کئی دوروں میں کیا ہے، کئی دوروں میں ایسے آیا ہے. اللہ نے ایسے ایسے لوگ لائے، دین کی وہ خدمت کی جس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ قریب ادوار میں سن 1857 کی جنگ آزادی جو شاملہ اور امبالہ کے میدان میں علماء نے لڑی تھی، جعفر تھانیسری جیسے لوگ تھے، بڑی جنگ لڑی گئی ہے. بہرحال انگریز بظاہر کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کامیابی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے علماء کو چن چن کر مارنا شروع کیا کہ یہی مولوی ہے اور یہی قرآن ہے جو میرے مقابلے میں اٹھتا ہے. قرآن بھی اس نے جلائے تھے، بڑے قرآن جلائے، مٹا دیے تھے مسجدوں سے. اور مولوی بھی شاملہ اور امبالہ کے میدان میں شہید ہونے کے بعد اس نے چن چن کر مارا انگریز نے. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہمارے پشاور سے لے کر یہ شاہ سوری روڈ ٹیکسلے سے چلتا ہوا، اور یہاں سے جی ٹی روڈ، یہ لاہور واگا بارڈر سے دہلی تک ہر درخت کے اوپر 50-100 علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں. تاریخ نے یہ دیکھا ہے. ہر درخت پر تلاشیں لٹکائیں تماشے کے لیے. جو میرے خلاف اٹھے گا انگریز نے کہا میں یوں کر دوں گا. یہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، تاریخ دیکھو گے پتہ چلے گا. بظاہر اس نے کہا میں کامیاب ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. ایک دہلی کی جامع مسجد سے قرآن شہید کر کے چلے گئے، علماء پکڑ کر لٹکا دیے، داڑھیوں والے لٹکا دیے. کہنے لگا کامیاب، جشن مناتے ہوئے جا رہے تھے. 6 سال کا بچہ آگے اپنے موجوں میں قرآن پڑھتا ہوا جا رہا تھا. ایک انگریز قریب آیا. مسٹر تھامسن نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، مسٹر تھامسن نے ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے، اس نے خود لکھا اس وقت انگریز کانپ گئے تھے کہ 6 سالہ بچہ رب کا قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے. اس نے کہا ہو علماء شہید، قرآن شہید، لیکن اس 6 سال کے بچے کے دل سے قرآن کون نکالے؟ یہ تو 6 سال کے بچے کے دل میں رب نے محفوظ کر دیا. رب نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے جیسے کرنی. 6 سال کا بچہ کیا یاد کرے گا، لیکن رب قرآن کی حفاظت اس سے بھی کرا دیتا ہے.
قرآن کے 100 صحیفے اس نے شائع کیے، وہی چھوٹے چھوٹے حافظوں نے کہا یہ قرآن بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ قرآن نہیں ہے۔ واہ، انگریز حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور اس وقت کے بعد ہمارے یہ بڑے بڑے، لمبی بات ہو جائے گی، یہ بڑے بڑے گدی نشین جو آج کل بیٹھے ہوئے نا گدیوں پر، اب وہ گدیاں شرک کا اڈا ہیں، باطل کا اڈا ہیں، وہ بیماریاں ہیں، وہ گڈھے بڑے بڑے، ان کے پاس کتنے کتنے مربع زمینیں ہیں، گدیاں ہیں، ان کے آباء و اجداد بزرگ گزرے تھے، عالم گزرے تھے، ان کو وہ لے کر اپنے ملک میں گئے، برین واش کر کے واپس ان کو بھیجا، یہ مربع تمہارے، اب تم ہمارے چمچے اور اہلکار بن کر کام کرنا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جتنے بڑے بڑے مخدوم فلاں فلاں فلاں، یہ سارا یہی دھندا ہے، بڑی بڑی گدیوں میں یہی ہے، علاقے کے علاقے ان کے حوالے کیے ہیں۔ جب یہ ادھر بک گئے، اسی موقع پر اللہ نے سکھ خاندان سے ایک 12 سال کا بچہ اٹھایا، وہ کتاب پڑھ کر مسلمان ہو کر علماء کے پاس آ گیا، دیوبند کے پاس، پڑھ کر دین کی خدمت کی انگریز کے خلاف۔ انگریز خود اس کو کہتا ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی۔ ایسا بچہ بڑھ کر آیا، پورے انگریز کو لگام دینے لگا، اور آپ نے نام سنا، اسی کے ساتھ سکھ گھرانے سے اللہ نے اٹھایا۔ یہ میں مثال میں لاتا ہوں، امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، امام الاولیاء دنیا کہتی ہے، سنے نام نا؟ لاہور میں 50 سال تک رب کا قرآن پڑھایا، دنیا ساری آج اس کو جانتی، امام الاولیاء۔ کون تھا؟ سکھ۔ عبید اللہ سندھی آیا پیچھے، احمد علی لاہوری آ گیا، دین کی خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت کی ہے، انگریز زور لگا چکا تھا، اپنا دین کا کام کرتے تھے۔ اس تاریخ کے اندر یہ بھی تھا، احمد علی لاہوری اور علماء کو پکڑا جاتا تھا، احمد علی لاہوری کو برف کی سلوں کے نیچے برف، اوپر احمد علی لاہوری، اوپر برف، درمیان میں برف، رکھتے کہ یہ مر جائے گا سکڑ کر۔ 24 گھنٹے، پھر چیک کیا 24 گھنٹے بعد میں چیک کیا، احمد علی لاہوری رب کا قرآن پڑھتا ہوئے ذکر کرتا ہوئے باہر آیا۔ انگریز کو کہا، انگریز برف کی سلوں میں میرے خون کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، میرے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، میرا ایمان اور بڑھ کر آئے گا۔ انگریز لاچار آیا، دین کی خدمت نہیں کی ہے۔ اگر ادھر سے ادھر پجاری بن گئے، اللہ نے سکھوں کو اٹھایا، اور دین کی خدمت کرو، ایسی خدمت کی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ احمد علی لاہوری نے بڑے عرصہ دین کی خدمت کی، قرآن پڑھایا ہے، تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ لاہور شہروں والے گیٹ میں وہیں امام الاولیاء کی قبر ہے، دنیا حیران ہے۔ اور امام انقلاب عبید اللہ سندھی دنیا کفر سے سامنے آیا، انگریزوں سے مناظرے شروع کیے۔ روس کے لینن کو زیر کرنے والا عبید اللہ سندھی تھا۔ روس کے لینن نے کہا میں اشتراکی نظام پیش کرتا ہوں کمیونسٹ کا، عبید اللہ سندھی نے کہا کمیونسٹ کے نظام میں یہ خامیاں ہیں، میرے قرآن کے اندر کوئی خامی نہیں، میرا قرآن آفاقی نظام پیش کرتا، آ جاؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ کمال کا، لینن لاجواب ہو گیا، ساری دنیا کو لاجواب کیا اس انسان نے۔ چلتے مدینہ میں پہنچا، مدینہ سے واپس بڑھاپے میں آیا، اور مسلمانوں کو، ہندوستان پاکستان کو کہا، او مسلمانوں جاگو، قرآن سے جڑو، دنیا تم سے قرآن سے تمہیں دور کر کے غرق کرنا چاہتی ہے، آؤ قرآن میں عزت ہے۔ لیکن مسلمان اس کی دہائی کی طرف کان نہیں دہائی دیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، اللہ کہتا ہے تم سارے مرتد ہو جاؤ، میں ایک اور قوم لاؤں گا جو دین کی خدمت کرے گی، میں نے تو دین کا کام لینا ہے۔ دیکھنا یہ ہے دین کے کام میں آتا کون ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا میں ایسی قوم لاؤں گا نا، اس قوم کی صفتیں بھی بیان کی، وہ نبی کے دور میں صحابہ میں تھیں، اللہ کرے آج والے مسلمان میں بھی یہ پوری پیدا ہو جائے۔ فرمایا میں ایسی قوم لاؤں گا دین کی خدمت کے لیے، اللہ کہتا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا، يُحِبُّهُمْ، اللہ انہیں محبوب بنائے گا، اللہ کے وہ پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ ان کا کردار اچھا۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ کہ اللہ سے محبت کرنا، یہ ایک صورت نظر آتی ہے کہ اللہ کے حکم پر قربان، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، باقی ادھر سے اللہ کی طرف سے محبت ہے۔ رب کہتا ہے میں لاؤں گا، ان کو عزت دوں گا نا، میری محبت ہوگی ان سے۔ اور فرمایا تیسری صفت اعلیٰ قسم کے مومن میں یہ ہوتی ہے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ بڑے نرم ہوں گے۔ اذلہ ذلول کی جمع ہے، ذلول کہتے ہیں نرم، ملائم، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو مومنوں کے ساتھ نرم،
مومنوں میں کمی بیشی ہوگی، اس نے زیادتی کر دی، اس نے جملہ غلط بولا، اس نے بولا، کوئی بات نہیں، میرا مسلمان ہے نرم، لیکن کافروں پر سخت۔ اور آج کل ہم اپنوں میں بڑے سخت، دوسروں کے آگے گیدڑ۔ فرمایا مومن کی یہ صفت تو اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت اور غلبے والے، یہ مومن کی صفت ہے۔ فرمایا مومن، اور یہی صحابہ کرام تھے، آپس میں لڑتے نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرو، اختلاف کو بھی برداشت کرو، آپس میں ایک دوسرے کی کمیاں برداشت کر، لیکن کافر کے مقابلے میں چٹان بن جا۔ فرمایا یہ مومن کی صفات ہیں، اس صفات والی جماعت ہوگی، دین کا کام کرے گی۔ اور پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد بھی کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، حق بولنے میں ان کو کسی ملامت کا اندیشہ نہیں، وہ ان کا کام ہے حق بولنا، چار گالیاں دیتے رہے، ہمیں کیا ہے، ہمارا کام ہے مجھے ہے حکم آذاں لا الہ الا اللہ، ہزاں ہو کے بہار، خزاں کے پتے سارے جڑ جائیں، ہم نے وہی کام کرنا، بہار کی رویدگی آ گئے، ہم نے ایک ہی حق کی صدا لگانی ہے۔ فرمایا کہ یہ لا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ عطا کر دیتا ہے، اور اللہ ہے بڑی وسعتوں والا، وہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں، علیم، وہ جانتا ہے کس کے دل میں دین کی محبت اور تڑپ میں اس سے کام لوں، یہ وہ جانتا ہے، اسی کے مطابق ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور اپنے دین کی، دین والوں کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ دین کی محبت نصیب فرما، دین والوں کی محبت نصیب فرما، اپنی اطاعت، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، اپنے سچے نبی کا سچا غلام بنا دے، یا اللہ ہر قسم کے شکوک سے، شبہات سے، ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے تو ہم سب کی حفاظت، ساری امت کی حفاظت فرما، جو نادانی میں یا دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر دین سے دور ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اور فتنوں سے محفوظ فرما، امت کو دین کے اوپر آنے کی توفیق نصیب فرما، بے دینی سے محفوظ فرما، دین کی خدمت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے دیندار طبقے میں ہمارا نام شمار فرما دے، یا الہ العالمین ہمیں دین سے محروم نہ کرنا، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دینا، یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علیہ